قرآن سیکھیے، کوشش کیجئے کہ آخری لمحات تک ہم قرآن سیکھتے رہیں اور ان بچوں کو بھی قرآن سکھاتے رہیں، اس لیے کہ یہ قرآن بہترین شافع ہے محشر کا۔ انسان اس قرآن مجید کی بارگاہ میں آئے، فرمایا ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں پہلا فائدہ تحضر الملائکہ، اس گھر میں کون آتا ہے؟ ملائکہ آتے ہیں۔ آپ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے گھر آئیں تاکہ ذرا سا ہمارے گھر کا وقار بڑھ جائے؟ جس گھر میں ملائکہ آنے جانے لگ جائیں گے اس گھر کے وقار کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہاں تک پہنچ جائے گا؟ واہ! دوسرا فائدہ تکثر البرکہ، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھو تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ تیسرا فائدہ تہجر الشیاطین، اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا پریشان ہے انسان، اختلافات ہو رہے ہیں زوجہ شوہر کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، سارے اختلافات کیوں؟ شیطان بھی گھر میں آ چکا ہے۔ قرآن پڑھو، شیطان بھاگے گا، اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ تضیء لأہل السماء کما یضیء النجوم لأہل الارض، جس طرح سے آسمان پر زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی لائٹ آسمان تک پہنچ رہی ہے قرآن کی برکت سے۔ والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، لیکن وہ گھر کے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تہجر الملائکہ، خود بخود ملائکہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وتحضر الشیاطین، سارے شیطان اس گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وتقل برکتہ، اس گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، کم ہونے لگتی ہیں۔ بہت پوچھتا ہے انسان میرے رزق میں برکت نہیں، میرے مال میں برکت نہیں، میری تجارت میں برکت نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری نقصان اس گھر کا نور اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور بنایا ہے، یہ دلوں کو بھی پر نور کرتا ہے، یہ گھروں کو بھی پر نور کرتا ہے۔ ساری دنیا قرآن چھوڑ دے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کوئی حسینی قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ جو رشتہ امام حسین کا قرآن سے ہے کوئی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ تو جب امام حسین سے قرآن جدا نہیں تو حسینی سے بھی قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے امام حسین کے جسم اور سر میں جدائی پیدا کی ہے، لیکن امام حسین کے قرآن کو جدا نہیں کر پائے۔